Assalamu alaikum, myself Ishmal Fatima. I am Zahra. We are students of BCS 4A and we are assigned with the topic to explore how local business owners use marketing communication to attract their customers and to achieve their goals. Let's move toward the interviews of different national and international business owners to know how they started, how they went, and what strategies they adopt to attract the customers and to achieve their goals. Let's start our discussions. So my name is Abdullah, and we are basically assigned with the project like how do local business owners use communication to attract their customers. So what I would be doing today, I would be interviewing different business owners like how do they attract the customers using communications and things like that. So moving on to our first prospect, we have a person here who is the owner of a call center. His name is Mr. Jawad, and I would be interviewing him like how did he manage and how did he attract the customers using communications. So assalamu alaikum, Mr. Jawad, how are you? Walaikum assalam. I'm doing fine, alhamdulillah. What about you? I'm doing perfectly fine, thank you for asking. So first of all, Mr. Jawad, tell us about yourself, like how long you have been in the industry and how do you manage things like that? Well, first of all, I would like to give you a basic introduction about myself. As you already know, my name is Jawad Ahmed, and I'm 21 years old. And I've started my career at a very young age. I was like 50 when I, started working. I started my journey as a call center representative, where what my main job was to, sell multiple things. Like I've worked on different campaigns, like selling telephone lines or insurance, and it was mainly over the phone call. Not like I was, physically meeting with them. Like I was doing whole thing over the phone. And right now, it's been like 3 years since I have got like my own business, and yeah, that's pretty much it. I've started my BPO, my own setup 2 years back, and it's going fine, alhamdulillah. Okay, so you basically run your own call center, Mhm. and what campaigns do you work on? Like what exactly do you work on? Would you please elaborate on some of that? Yes, so right now what we are doing, we are basically providing customers with services, with different services. Like right now, I'm having like two different campaigns. One of them is a final expense insurance, and the other one is called Medicare. So these are the two projects that we are currently working, and it is totally a US based clientele. Like the people we are talking with, they are like in the US. Okay. Now tell us one more thing, Mr. Jawad. Like you have been talking to multiple peoples. Mm-hmm. Now, like what strategies do you use to attract the customer towards your business? Like you are selling final expense as well as Medicare as well. Like what strategies do you adopt to communicate with customers and other peoples as well? So first and the main important thing here is that your attitude, like the way you sound over the phone, that is actually what really matters, right? Because they cannot see us physically, right? They can only like listen to us. So what we do is we have to have a good attitude, good rapport with the client, like ask them how's their day going and everything. Like you gotta have like good attitude, and then what you have to do, you have to like specify what they are looking for, like what they are looking to get. And secondly, third and the main important thing, you have to create the need, and you have to like obviously upsell in order to have a successful business and a good revenue. Okay. And you have been in the business for more than like 3 years. Mm-hmm. What hurdles do you face running this business, and how do you manage people? Like there are multiple peoples that you talk with, and you obviously have a people of many peoples that you manage. Like Mhm. what kind of hurdles do you face running your business, and how do you basically attract the peoples towards your side, towards your business? Well, when I started off this setup, the main problem that I faced was, people were like coming and they were leaving, they were coming and like leaving, because this kind of job, it can only be done by young people, like a young generation. Like, if people who are like in 30s or 40s, they cannot do this then, right? Just because they have to like make a lot of calls in a day, like 300 to 400 calls in a day, so they cannot do it. Like, so we have to come up with a way where we have to like hire fresh graduates, or maybe like college graduates, who have just passed their college, you know
But the main challenge that I faced at that time, they were like coming for 2-3 months and they were leaving, right? So this is one of the challenge that I faced. Then there are a lot of the things that are included, like such as wipe, dialer, and the data. Basically, the main important thing whenever you are like running your own setup or whenever you're selling, you gotta have good numbers, right? The pickup ratio. If I'm like dialing 100 clients in a day, and out of those 100, if 5 of them are picking, like then we are not able to like make a lot of sales. We gotta have a good pickup and good connectivity. Okay. And one more thing I have to ask you, Mr. Jawad, is that like you have been talking like with multiple people. Like my main concern here is that like what plans do you use to attract the customers towards your business using communication? Like how do you do that? As I told you, Abdullah, what we usually do, we have to have a good attitude, right? What Islam told us is you gotta have a good attitude, and if we talk in Urdu, like आपको एक अच्छा इखलाक आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है? And इखलाक is a number one thing that you gotta have, right? Secondly, you gotta have that good rapport with the client. Like you have to ask them about different things, like you sometimes you have to go out of the box and think of something like how's their day going, what's the weather over there. Then you have to like see what they are needing, right? If they're looking for a, let's say, an iPhone, right? Let's say if they're looking for an iPhone, right, and I'm providing them with an Android phone, that doesn't make sense, right? They're not gonna buy it. So obviously what we have to do is we have to specify their need, like whether if they are looking for an iPhone or whether if they are looking for an Android phone, right? And then we have to look how much they can afford, right? Let's say if they are affording like they can afford like $100 in a month, right? The max we can do, like I can go ahead and upsell them for like 150, 160, not more than that, right? So that's the main point. We have to like first of all see what they need, how much is their budget, and then we have to obviously upsell them with different products, right? In order to have like good revenue. Yeah, you told me that you have been calling people on the phone and selling the insurance. And what I'm aware of that you also sell insurance in person as well. Like when you go to a person's house, and how do you communicate with them in person? Like how do you treat them, and what's your strategy with that? So that's a good point. And you have asked a good question. So basically, what we are doing, we are basically selling insurances over the phone. Like we don't have to go physically, and that's a plus point when it comes to selling stuff, right? We told them customers, hey, listen, you don't have to run on a treadmill to see how good your lungs are, or you don't have to do these kind of things, right? What we're gonna go ahead and ask them some sort of questions in order to like identify if they got any problems or not, right? And then there is, just like we do have like our CNIC identification number, is the same in the US as well, social security number, and from there we can get like a database of the client, what medications they were using in the past, what are the problems with them. So yeah, that's pretty much it. So we basically sell it over the phone, and yeah. Yeah, so you basically understand like what exactly is the need of the customer and things like that, and you try to communicate as much as you can. You basically try to give the advantage to the customer, like what exactly he is needing, he or she is needing. So that's how you work. Yeah. Right. Yeah. All right, Mr. Jawad, that's all from my side. It was a pleasure talking with you, and I really had a great meeting with you. Good day. Thank you. Alright, so we are done with our first interview with Mr. Jawad. So let's move on to our next prospect. His name is Babar Bhai. We call him Babar Bhai. He basically does the work of property sale and purchase, and he owns the Makkah Plaza and multiple others as well. So let's move to Babar Bhai and let's see what he says. कैसे हैं अल्लाह का जरा सबसे पहले तो अपना नाम बताएं, अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम बाबर लतीफ़ है और मैं ये यूसुफ एस्टेट एंड बिल्डर का मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ। सही। तो ये सिलसिला हमने 2011-12 से शुरू किया और फिर इसी तरीके से मॉल्स बना रहे हैं और आगे फिर बेच रहे हैं खुद ही। सही। तो आप ही सेल्स एंड परचेज का काम करते हैं मॉल्स की? जी सेल, मतलब हम अपना ही प्रोजेक्ट लेके आते हैं और उसी को फिर खुद ही बिल्ड करते हैं। बिल्डर भी हम खुद है माशाल्लाह से, मार्केटिंग भी हम खुद करते हैं और इस तरीके से सिलसिला है जो चल रहा है। अच्छा सर, इसमें हमें एक चीज़ ये बताएं, जब आप कस्टमर्स अपनी डिमांड्स लेके आते हैं
تو آپ کسٹمرس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں, مطلب ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں, کیا اسٹریٹجیز آپ اڈاپٹ کرتے ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے؟ مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا پروجیکٹ ہوتا ہے نا, جیسے یہ ہم کمرشل ایریاز میں کرتے ہیں, تو آلریڈی ایک چلتی ہوئی جو ہے نا اسپیسیز ہوتی ہے, لیفٹ رائٹ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, تو یہاں پہ کسٹمر کو تھوڑا قائل کرنا, اس کو ڈیل کرنا ایزی ہوتا ہے. کہ اگر ہم یہ مال بنا رہے ہیں مثال کے طور پر, یہ آپ مین اڈیالہ روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کو یہ کنونس کرنے میں آسانی ہے یار کہ یہاں پہ یہ چل جائے گا. مین چیز یہ ہے کہ اس کی چلنے کی اس کو ایک فیوچر ہونا چاہیے اس کا. مطلب اگر وہ ادھر انویسٹ کر رہے ہیں تو اس کو پتا ہو کہ میں یہ دکان لے رہا ہوں, تو یہ اتنے ٹائم میں جو ہے نا وہ اس کا مجھے اچھا ریٹرن ملے گا. تو یہ 4-5 چیزیں اس کو دیکھ کے بتاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ پھر آپ اچھی سروس دیں, مطلب ان ٹائم پروجیکٹ ڈلیور کریں. جو ایک اگر اس نے پارشلی انسٹالمنٹ میں انویسٹمنٹ کی ہے کہ اس کو ٹائم پہ چیز مل جائے, تو پھر وہ خود بخود کسٹمر آپ کے ساتھ چلتا ہے. ساری چیزیں کمٹمنٹ کی, یعنی اگر اس کو ریٹرن بھی اچھا مل رہا ہے, ٹائم سے ڈلیوری ہے پروجیکٹ کی, تو پھر وہ کسٹمر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے آپ کے ساتھ. صحیح. اور سر یہ تو ہم مکہ مال میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ آپ کے کتنے پلازاز ہیں؟ اس کے علاوہ ہم نے, یہ ہمارا چوتھا پروجیکٹ ہے. یعنی ایک پروجیکٹ ہم نے بحریہ میں کیا, وہ یوسف زیارکٹ کے نام سے فیز 5 میں, اور وہ چھوٹا پروجیکٹ تھا, ریزیڈینشیل پلس کمرشل تھا. پھر اس کے بعد ہم نے شہر میں پروجیکٹ کیا مری روڈ کے اوپر, 6 روڈ, نور موبائل مال کے نام سے. پھر اس کے بعد یہ ہے مکہ موبائل مال, پھر یہ ساتھ مدینہ مال ہے, اور اس کے بعد الحمدللہ بھی ہمارا ان گوئنگ پروجیکٹ ہے زیب مال کے نام سے, جو آپ کا کناپول انٹرچینج ہے اسلام آباد, وہاں پہ ابھی وہ چل رہا ہے, ان گوئنگ ہے. اور سر مجھے ایک چیز بتائیں, جو بھی آپ کے پاس کسٹمرز آتے ہیں وہ آپ سے فلی سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ آپ کمیونیکیٹ ان کے ساتھ صحیح کرتے ہیں, مطلب ان کی نیڈس کو فلفل کرتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں وہ کسٹمر جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ تبھی چلتا ہے کہ جب آپ اس کو اچھی سروس دے رہے ہو, اچھے طریقے سے اس کو انٹرٹین کر رہے ہو, اور اس کی نیڈ کو جو ہے نا آپ پورا کر رہے ہو. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ لوکیشن بڑا میٹر کرتا ہے یہ ہمارے کام میں, کہ وہ یہاں پہ کس وجہ سے انویسٹ کرے. یہ ساری چیزیں ہم اس کے لیے بیک گراؤنڈ بناتے ہیں, اس کو دکھاتے ہیں کہ یار یہ اس طرح کا مال بنے گا, یہ اس میں ساری جدید چیزیں لگیں گی, لفٹیں, اسکیلیٹرز, پارکنگ, سارا سب کچھ اس میں ہوگا, یعنی آج کل کے دور کے حساب سے. تو پھر وہ ان چیزوں کو جو ہے نا آ کے پھر ایک پریویس ہسٹری ہوتی ہے آپ کی, کہ جو پروجیکٹ آپ نے ڈیلیور کیے ہوتے ہیں, تو پھر وہ اس چیز کے اوپر زیادہ سیٹسفائی ہوتا ہے کہ یہ جو بلڈر ہے یا یہ جو کام کر رہے ہیں, سیل پرچیز سارا سب کچھ, تو یہ پروجیکٹ ڈیلیور بھی کریں گے, پھر اس کا ٹیک کیئر بھی کریں گے بعد میں, بیچنے کے بعد میں اس کو یہ ہم آفٹر سیل سروسز بھی دیتے ہیں. اس کا جو بھی یونٹ ہوتا ہے, شاپ ہے اور اگر فلیٹ ہے, تو ہم ہی اس کو کرائے پہ لگا کے دیتے ہیں. اس اینڈ سے بھی جو ہے نا سیٹسفائی ہوتا ہے. جو مارکیٹ کے اندر 95% میں کہوں گا کہ لوگ پھر بعد میں یہ والی سروسز نہیں دیتے, تو یہ بھی ہم سروسز اس کو آفر کر رہے ہوتے ہیں, تبھی وہ ہمارے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا ہے کسی اور پروجیکٹ میں جانے کے لیے. بالکل. سر جب آپ یہ فار ایگزامپل ایک نیا مال بناتے ہیں, جی تو آپ کسٹمرس کو اپنی طرف اٹریکٹ کس طرح کرتے ہیں, مطلب کیا پلان ہوتا ہے کہ کسٹمرس کو یہاں پہ ہم نے رینٹ پہ ہاؤس یا شاپس یا فلیٹس کچھ بھی دینا ہے, وہ اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں کیا؟ بالکل. جو ایڈورٹائزمنٹ ٹول ہے آج کل, سوشل میڈیا ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, یا باقی جو ہے نا سورسز ہیں, الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ ہے, نیوز پیپر کے اندر, یا مین اسٹریم آج کل ہے وہ ڈیجیٹل ہے, کہ یہ اپنا واٹس ایپ, یہ فیس بک اور انسٹا, ان کے اوپر جو پیڈ پروموشنز ہے اسی کے تھرو, یا پھر جو ہمارا پراپرٹی ڈیلر کا ایک سرکل ہوتا ہے, تو وہ پروجیکٹ کو پھر پروپیگیٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں, اور اس طریقے سے وہ چلتا جاتا ہے. تو ایڈورٹائزمنٹ کے بغیر تو مشکل ہے, آپ کو اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں سامنے لے کے آنا پڑتا ہے کہ ہم یہ بنا رہے ہیں, اس میں یہ فیچر ہے پروجیکٹ میں, یہ اتنے ایئرز میں کمپلیٹ ہوگا, اور اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو تب پھر کسٹمر مختلف اینگل سے جو ہے نا وہ چیزوں کو دیکھ کے تو پھر وہ آتا ہے. چلیں سر, یہی کوشچن سے. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ. Alright, so we are done with our second interview with Babar Bhai. Now let's move on to our third prospect. His name is Mubin Bhai. So what he do, he basically does the sale and purchase work of mobile phones. He basically owns a shop in Singapore Plaza Sadr. So I would be interviewing him like how do he manage and what strategies do he develop to interact with customers and things like that. So let's move to him and let's see what he says. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا بھائی, اسٹارٹ کرتے ہیں, سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کریں اپنا نام سے. سر میرا نام منیر امجد, راولپنڈی سے بلانگ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور آئی تھنک میرا خیال ہے کہ مجھے اپنی فیلڈ میں اس میں موبائلوں کی تقریباً کوئی ہو گیا 6-7واں سال ہے. تو
6-7 سال میں نے اسٹرگل یہی کی ہے کہ الحمدللہ سنگاپور میں شاپ بنائی ہوئی ہے. ادھر ہم نے ہمارا ایک معیار ہے اچھا ہے. کسٹمر جو ہمارا بنا ہوا ہے جو میرے پاس ایک بار آتا ہے تو انشاءاللہ اس کی میری کوشش ہوتی ہے کہ نیکسٹ کسی کے پاس نہ جائے. تو الحمدللہ مجھے کسی اور شاپ میں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, اس کو یہی ہے کہ چیز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر پرووائڈ کریں. یہ تو آج کل وہ لچ تلنے والا کام ڈال دے کہ واٹر پیک کرا دو, یہ کر دو تو وہ کر دو, ایسا ویسا ہمارا کوئی سین نہیں ہے. تو یہ کسٹمر مطمئن کرنا چاہیے. ہم اس کو یہ نہیں کہ خالی یہ واٹر پیک کروا کے دکھا دیا, تو ہم ہر طرح سے مطمئن کرتے ہیں. کسٹمر ہم سے راضی ہو کے جاتا ہے. صحیح. اچھا منیم بھائی, آپ نے بتایا کہ آپ کا 6-7 سال سے کاروبار ہے فون کا, اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے وہ کہیں نہیں جاتا. ایسے ہی تو آپ ایسا کیا چیز, کیا کمیونیکیشنس کسٹمر کے ساتھ کرتے ہیں, یا کیا اسٹریٹجیز آپ اڈاپٹ کرتے ہیں کسٹمر کسی اور کے پاس نہیں جاتا, آپ سے سیٹسفائی ہو کے جاتا ہے؟ یا جی بات یہ نا کہ اصل میں یہ پلازا ہے نا, تو اس میں کوئی 500,000 دکان سے, ٹھیک ہے, بلکہ زیادہ ہی ہوگی, میں نے کبھی کاؤنٹ نہیں کی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو رزق دے رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک بندے کی ہوتی ہے نیچر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, دوسرا بندے میں ہوتا ہے ٹرسٹ ہوتا ہے, اور تیسرا کوشش کرنی ہوتی ہے کہ چیز بہتر سے بہتر پرووائڈ کریں. تو ہمارا بھی ایسا ہی ہے, یہ دکھا سکتے ہیں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں, اچھی سے اچھی چیز پرووائڈ کرتے ہیں, بہتر کرتے ہیں کہ یار کبھی کسٹمر خراب نہ ہو. کوشش ہماری ہوتی ہے. باقی جو چیز میرے پاس ہے وہ ساتھ والے کے پاس بھی ہے, سامنے والے کے پاس بھی ہے. ٹھیک ہے, بندے کی اخلاق کی بات ہے. اب میں نے جب اس ٹائم یہاں پہ آیا تھا تو ہم نے پہلی ایک شاپ تھی. آج الحمدللہ اس مارکیٹ میں ہماری 4 شاپس ہیں اسکائی کے نام سے. 6 اسکائی ہے, اسکائی لنک 4 ہے, اسکائی لنک 6 ہے, ایک طرح کی چیزیں. صحیح. اچھا منیم بھائی, جس طرح کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے, کسٹمر آپ کو بولتا ہے کہ جی مجھے یہ چیز چاہیے, تو آپ کسٹمر کے ساتھ مطلب کمیونیکیٹ کس طرح کرتے ہیں, مطلب آپ کا ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کسٹمر کو میں نے یہاں سے ہینڈل کرنا ہے, اس کے ساتھ کمیونیکیشن کس طرح کرنا ہے, مطلب بات چیت کس طرح کرنی ہے؟ بات چیت کا یہی ہے کہ بس بن جاتا ہے کسٹمر, تھوڑا ٹرسٹ ہی کرتا ہے. بات یہ ہے صرف ٹرسٹ کرتا ہے کسٹمر, اور جو ٹرسٹ کرتا ہے وہ دوبارہ آتا ہے, جو ٹرسٹ نہیں کرتا وہ نہیں مڑ کے نہیں آتا. اور الحمدللہ آج تک جس نے بھی کیا ٹرسٹ کی ہے. میرا اپنا کوئی کسی پروڈکٹ کا اسٹیٹس رکھتا ہے تو میرے ویوز میں کوئی اگر 500 کانٹیکٹس ہے تو 100 بندہ پوچھنے والا ہوتا ہے, جس میں جو مجھے پتا میرے 15 بندے میرے شاپ پہ جو چکر ڈیلی لگانا ہے انہوں نے آنا ہی آنا ہے. اس کے علاوہ مارکیٹ سے نیچے شاپ سے نیچے پہ آ جاتی ہے, کسٹمر اوپر نیچے ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کسٹمر جو ان سے منیب امجد پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. بات یہ ہے. سو آپ کا بیسکلی کسٹمرز آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ کی کمیونیکیشن سے فلی سیٹسفائڈ ہوتے ہیں. اور ایک دفعہ بس میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک دفعہ کسٹمر بنا لوں, اس کے بعد کسٹمر کہیں نہیں جاتا. وہی کسٹمر وہ کسٹمر کی طرح لاتے ہیں, کسٹمر کی نیڈس فلفل کر کے ان کی. ایسا ہی ہے, میرا 6 سال پرانا کسٹمر ہے اس مارکیٹ میں. 6 سال پرانا. میری اب اپنی اس ٹائم میری خیال ہے ماشاء 23 سال عمر ہو گئی. 15 سال پہلے سے میں موبائل کی فیلڈ میں آیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد سے میں نے اپنا الحمدللہ کسٹمر بنایا ہی, خراب نہیں کیے. منیب بھائی مجھے ایک آخری چیز بتائیے گا, آپ کا ٹائم زیادہ ضائع نہیں کریں گے. اب آپ کے پاس ایک چیز آئی ہے, فار ایگزامپل نیا فون آیا ہے, ایسے ہی. تو اب آپ وہ فون کو بیچتے کس طرح, مطلب آپ کے کیا دماغ میں پلان ہوتا ہے کہ یار اس چیز کو میں نے اس طرح یار دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں اتنا کما لوں, میں اتنا کما لوں, پیس کے بعد 10,000 بچا لوں, 5,000 بچا لوں, 20,000 بچا لوں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مارجن تھوڑا سا ہو, مائنر سا مارجن ہو, کسٹمر یقین کرے, ٹرسٹ کرے, پھر بھی آئے. ٹھیک ہے, اب وہ جس سے وہ ریپیٹ کسٹمر آئے گا, جس سے وہ ہمیں چیز دے گا نا اپنی, ٹھیک ہے, اس میں بھی جھوٹ بولنے والی کوئی بات نہیں, کھلی ڈولی بات ہے. اس میں بھی 4 پیسے میں بچ جانے ہیں. اس کے بعد جو ہے کسٹمر نے جو ہم سے نئی چیز پرچیز کرنی ہے اس سے بھی 4 پیسے بچ جانے ہیں. پچھلا جو میں نے 20 دیا تھا ان کو, چاہے وہ 12 Pro Max دیے, 15 Pro Max دیے, وہ اس نے بھی اعتبار کر کے لیا, اس میں تھوڑا میں نے کمایا. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ میں نے ان کی طرح ٹارگیٹ رکھا کہ یار ان کو رگڑا دینا ہی دینا ہے, 10,000 20,000 والا. مائنر کا کما لو, ٹھیک ہے, کٹنگ زیادہ رکھو. شروع سے سیکھا ہم نے یہ کٹنگ زیادہ کی ہے اپنی چیز کی. صحیح. تو ابھی کوشش یہی ہوتی ہے کسٹمر سیٹسفائی ہو, اور الحمدللہ ہوتا بھی ہے. ریویوز آپ نے دیکھے بھی ہوں گے, ماشاء اللہ آپ 3-4 گھنٹے سے بیٹھے شاپ پہ, سب لوگ آتے ہیں. بالکل, میں نے نیچے بھی شاپ پہ آپ نے دیکھی ہوگی. یہ بات ہے ساری. السلام علیکم. تو ہم 6 اسکائی کے آفس میں ہیں, اور یہ منیب بھائی کے پاس ایک کسٹمر آیا جن کا نام ہے زہرا. انہوں نے بھائی سے 15 Pro Max پرچیز کی ہے. بقول بھائی کے بھائی ان کے 6 سال پرانے کسٹمر ہیں, تو آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا ان سے. جی زہرا بھائی. ہاں جی, الحمدللہ ابھی تک تو بہت اچھا رہا ہے. کہ میں فرسٹ ٹائم جب لیا تھا, میں مارکیٹ میں ڈھونڈ رہا تھا, مجھے کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا, تو میرا چکر لگا ان کے پاس ہی, نیچے شاپ تھی اس کے اوپر. تو اچھا ایکسپیرینس رہا میرا. اس ٹائم میں نے موبائل لیا, اس کے بعد میں آج تک تقریباً 6-7 موبائل لے چکا ہوں گھر والوں کے لیے, اور جب بھی میں لیتا ہوں تو میں انہیں سے لیتا ہوں. تو فل ٹرسٹڈ بندے ہیں. مین جو چیز مجھے جو ان کے پاس لے کے آئی وہ ان کی پرائسز اور ان کا جو ٹرسٹ ہے ان کے اوپر وہ لے کے آیا, اور ایک بندے کا بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ
अच्छा मुनीर भाई मुझे एक चीज़ बताएं, जब ये फर्स्ट टाइम आपके पास आए थे 6 साल पहले, तो आपने इनको हैंडल कैसे किया था, मतलब इनके साथ कम्युनिकेट कैसे किया था, क्या प्लान था आप लोगों के, मतलब किस तरह टारगेट करना है, इनके साथ किस तरह कम्युनिकेट करना है वो अच्छा ब्रदर, हैंडल करने का उस टाइम भी यही तरीका था, मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में भी यही बताया था कि उस टाइम पे मैं इनके साथ मेरा एक टारगेट होता था कि यार प्रॉफिट मार्जिन माइनस हो, ठीक है, कस्टमर बन जाए, कस्टमर जो बनेगा वो लाइफ टाइम कमाई उससे होती रहती है, ठीक है। तो मेरी आदत यही थी, तो उनको मैंने कस्टमर बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सेटिस्फाई हैं, इनके बड़े भाई भी आते हैं, ये लोग भी आते रहते हैं, फैमिली आती है माशाल्लाह, तो अच्छी अच्छी इनको चीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग राज़ी रहते हैं। सही हो गया मुनीर भाई, काफ़ी इम्प्रेस हुआ आपके सर थैंक यू सो मच। Alright, so that's all the interview that I have done today. Hope you liked the video and I hope you have learned something from it. Thank you.